بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جب میں اگر میری اس میں آواز میں یا کہیں پہ کوئی کٹ رہا ہو یا کچھ ہو تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ میں نے ابھی اپنے اس سے دوسرا آڈیو سے نہیں کنیکٹ کیا ہوا، ڈائریکٹ لیپ ٹاپ سے کیا ہوا ہے۔ کوئی ایشو ہو تو پلیز ڈو لیٹ می نو، اور پھر میں دوسرے اس سے کنیکٹ کر لوں گی انشاءاللہ۔ سو ہم نے شروع کرنا ہے آیا نمبر 180 سے، آئی تھنک 179 تک ہم نے کر لیا تھا۔ بیسیکلی بات جو ہوئی تھی اس میں کہ کس طرح جو قصاص کیا تھا کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو پھر اس کے کیا اصول ہیں، کیونکہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ اگر ایک قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیا گیا تو وہ دوسرے قبیلے کے لوگ بدلا لیں گے، تو چاہے وہ اس کی جگہ کسی اور کو سزا مل جائے، مطلب بڑے لوگ جو تھے وہ بچ جاتے تھے، جو بیچارے غلام یا کوئی وہ لوگ مصیبت میں آتے تھے، جس طرح ابھی بھی ہوتا ہے، یہ ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ یہ مطلب یہاں ناٹ سو مچ ایز یہاں پر، لیکن اگر پاکستان میں، انڈیا میں، یہ سب جگہوں پہ یہ چیز ابھی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ بتایا، اور یہ کہ کوئی اگر معاف کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے۔ اور یہ ہم نے آیا لاسٹ کی تھی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی، میننگ کہ کسی نے غلطی کی، کسی نے قتل کیا، قصاص اس کا لینا یا اس کی جگہ اس کا قتل ہونا، یہ اس میں زندگی اولی الالباب عقل والے، کس طرح سے اس میں زندگی ملے گی کہ بیسیکلی عبرت ہو جاتی ہے دوسرے انسان کے لیے، جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں، کہ ان کو پھر ڈر لگتا ہے کہ اچھا ان سے کوئی غلطی اس طرح کی ہوگی تو ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور یہ میں پہلے بھی جس طرح اگزامپل میں نے دی تھی کہ سعودی عربیہ میں چونکہ یہ چیز اپلائی ہوتی ہے تو وہاں پر کرائم ریٹ بہت زیادہ، مطلب یہ قتل و غارت اس طرح سے بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پلیسز۔ ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ ایک چیز نا ہمارے دماغ میں اکثر آتی ہے، اور مطلب اس کو ہم شاید اتنا اس پہ غور نہیں کرتے کبھی کبھی، جیسے یہ قصاص کی بات ہوئی تو جی یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ وہ مطلب اس کی گردن اڑا دی جائے یا اس کو مار دیا جائے کیا۔ اور پھر ایک اور کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی یہ تھا کہ جی وراثت میں بھی جی کہ اس کو 2 ملتے ہیں حصے، تو اس کو ایک بات صرف یہ ہوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو صرف اتنا سوچنا چاہیے، پہلی چیز جو بیسک چیز ہے، فرسٹ آف آل I am in no position to argue یا criticize کرنا قرآن کو یا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز تو سمپل یہی ہے نا کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں ہوتی کون ہوں اس چیز پہ criticize کرنے کی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میرے پاس سوائے ماننے کے کوئی چوائس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، کہ جس نے خود کہا کہ اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غصے پہ غالب ہے، جو اکارڈنگ ٹو ایک حدیث جو کہتے ہیں کہ اس کے مطلب اس کی مطلب آپ اس کو کہہ لو کہ اوتھینٹک حدیث ہے، مگر اس کی نیریشن پہ کچھ وہ کہتے ہیں، لیکن واللہ عالم، لیکن اسکالرز بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 70 ٹائمز لائک، اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر وہ محبت کرنے والا رب اگر کوئی رول بتا رہا ہے ایسے جو دیکھنے میں بظاہر ہمیں لگ رہا ہے یہ کیا ہو گیا، تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس میں بہتری ہے۔ تو جس نے قتل کر دیا کسی کا، اب اس قاتل کو اگر سزا یہی مل رہی ہے کہ اس کا قتل کیا جائے تو پھر دکھ تکلیف کس بات کی ہے؟ اس نے جو اس انسان کو مارا اس کا کیا قصور تھا؟ جو اس کے پیچھے گھر والے رہ گئے ان کا کیا قصور تھا؟ تو اب جب سزا ملنے پہ، جس سے اکثر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے مارا تو اب وہ اس کو جی جیل میں 25 سال مل گئے، یا اس کو 30، اس بیچارے کی تو زندگی، بیچارہ کیسے ہے، اس نے کسی کی زندگی ختم کر دی، اب اس کو سزا مل رہی ہے تو اس پہ افسوس کیسا؟ آف کورس ایز اے ہیومن بینگ ہمیں دکھ ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیف پہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے وچ از فائن، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے کہ یہ تو اسلام تو بہت سخت دین ہے، اس میں تو یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ اگر اسلام کی بتائی ہوئی جو باؤنڈریز کو ہم اپلائی کر سکے، اور اگر ان سزاؤں کو ہم اپلائی کر سکے تو یہ سوسائٹی بہت بہتر سوسائٹی بن چکی ہوتی۔ یہاں پر جو یہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف دس اینڈ دیٹ جو ملا ہے، تو ان سوسائٹیز کا حال کیا ہوا ہے؟
سوشلی ان کا کیا حال ہے، یہاں جو بیماریوں کو لے کے جو ان کی مختلف جو ان کی آپ کہہ لو کہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لے کے، ایموشنل آپ دیکھ لو کتنے ایشوز، مطلب یہ نہیں کہ یہ ایشوز اور سوسائٹیز میں نہیں ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ جو جس طرح ہر چیز ہر انسان کے وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اب رائٹس جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، جس میں آپ سمجھ لو کہ آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکتا اور اگلا بندہ جو تو بیٹھا ہوا ہے کہ سیدھا اس کے دل پہ جا کے لگے گا. اس نے اس سوسائٹی کو خراب کر دیا ہے. اگر ہم اگر شریعت کو ہم اپلائی کر سکتے ہوتے، ہمیں ابھی مشکل لگتا ہے نا کہ یہ رول بھی سخت ہے، یہ رول بھی سخت ہے. اگر شریعت صحیح طرح سے اپلائی ہو رہی ہوتی، لائف وڈ ہیو بین مچ مچ بیٹر. ہماری زندگی آرام دہ ہوتی، ہماری زندگی میں سکون زیادہ ہوتا. یہ میری اور آپ کی مطلب ہماری اب مجبوری ہے کہ اگر ہم کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپلائی اس طرح نہیں کر سکتے، بیکاز ٹائم اس طرح کا ہے. ہر انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس اب کیا کریں، مجبوری ہے، زمانے میں رہنا ہے، اس زمانے میں رہنا ہے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا. اب ابھی کل پرسوں میں میری اپنی ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تھی تو یہی بات تھی کہ کچھ الفاظ جو پہلے ہم نارملی بولتے تھے، مطلب ایک کانورسیشن کا حصہ تھے، اب آپ کو اگر آپ لوگوں میں وہ ایک لفظ بھی بول دیں جو کہ بظاہر بالکل ایک بے ضرر سا ورڈ ہے، لیکن اس پہ بھی آپ کو لوگ ایک لیبل دے سکتے ہیں ریسسٹ ہونے کا، یا آپ کو مطلب ڈفرینٹ مطلب بہت بری قسم کے آپ کے ساتھ بیہیویئر کیا جا سکتا ہے جسٹ بیکاز آپ نے ورڈ کیوں یوز کیا جو کہ ایک نارمل ورڈ تھا آپ کی زندگی کا. اب اس کو انہوں نے دوسرا وہ دے دیا ہے رنگ، تو اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں، مطلب بول ہی نہیں سکتے. مطلب لائک دس از سم تھنگ اتنا زیادہ ایک پریشان کن آپ کہہ لیں کہ ٹائم ہے یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی آسانی کرے. جتنا ہم قرآن کو پکڑ کر اپنی زندگی گزاریں گے یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ ہے. اس میں ٹھیک ہے، اور دعا کرتے رہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس کو قرآن کو مطلب قرآن کی طرف آ سکیں، جو ابھی قرآن سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضرا آ جائے، یعنی اردو میں بھی ورڈ ہے نا حاضر ہو جائے، تو یہ وہی حضرا مطلب اس میں تو زوئے سے ہوتا ہے لیکن آ جائے. احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر ترکا وہ چھوڑ جائے، خیرن مال، الوصیت وصیت کرنا، للوالدینی والدین کے لیے، والاقربین قرابت داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے. یعنی تم پر یہ بھی لکھ دیا گیا، اب یہ خیر میں بعد میں تفصیل میں بتاتی ہوں، یہ تم پہ لکھ دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وہ کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو وصیت کر کے جائے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے. حقاً یہ حق ہے، علی اوپر، المتقین متقی لوگوں کے. اب یہ والی جو آیت ہے، آف کورس جب وراثت کے احکامات لیٹر آن آ گئے تو پھر یہ اپلائی نہیں ہو رہا، لیکن اس وقت یہ اپلائی شروع میں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک رول تھا کہ جب کسی کی موت اگر آ گئی اور وہ مطلب کچھ مطلب اس کو آیا ہوا وقت یا ویسے بھی وصیت لکھ کے رکھے تو اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائے. ابھی یہاں پر حصوں کے نہیں، وہ سورہ نساء میں جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے اوپر حق ہے یہ کرنا، ٹھیک ہے، کہ اچھے طریقے سے چھوڑ کے پیچھے جانا. ایک اور اس پہ بات یہ کہ خیر انشاءاللہ وہ تو سورہ نساء میں ہم ڈیٹیل میں کریں گے، لیکن بینگ اے مسلم ہمارا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے ہے کہ ہماری وصیت نہ لکھی ہوئی ہو. وصیت کی جب بات آتی ہے، ایک چیز تو یہ دماغ میں رکھے، وصیت اس کی جاتی ہے جو آلریڈی شریعت نے جس کے بارے میں ہمیں نہیں کہا. فار ایگزامپل 1/3 آف یور پراپرٹی، 1/3 آف یور اسٹیٹ، 1/3 آف آپ جو بھی اون کرتے ہو اس کے بارے میں وصیت کرنی ہے آپ نے، کہ کسی کا آپ نے قرض تو نہیں دینا، کسی کا کوئی حصہ ہے یا اس 1/3 کے کیا کرنا ہے. باقی جو پورا آپ کا مال ہے اس کے حصے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیے کہ اولاد ہے تو کیا ہے، بیٹا ہے تو کیا ہے، بیٹی ہے، شوہر بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، سب کے بارے میں ڈیٹیل میں پتہ ہے. جب وصیت کی جاتی ہے تو کوئی ایسی چیز جو کہ اس سے رہ جائے، اور پھر اسپیشلی یہاں رہتے ہوئے ان اے نان مسلم کنٹری اٹ از اے مسٹ کہ ہماری وصیت لکھی گئی ہو، ورنہ پھر یہ پھر اپنے حساب سے کرتے ہیں اس کے ساتھ جو کچھ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ بہت ضروری ہے. فمن تو جو کوئی، بدلہ بدل دے، ہو اسے، بعد بعد، ما اس کے جو، سمع ہو اس نے سنا اسے، فإنما تو بے شک، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان پر ہے جو، یبدلون جو بدل دیتے ہیں، ہو اسے، ان بے شک اللہ اللہ، سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جانے والا.
یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب وصیت کوئی شخص کر کے گیا، اب سننے والوں نے سن تو لیا لیکن اس کو بدل دیا، وہ مرنے والا تو چلا گیا لیکن اب انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے وقت اس کو بدل دیا، چینج کر دیا، اس کے اندر اپنی مرضی سے چیزیں ایڈ کر دی یا نکال دی، یا کسی کو دینا تھا نہیں دیا، یہ زیادہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا گناہ پھر اب اس مرنے والے پہ نہیں ہے، اس کا گناہ انہی لوگوں پہ ہے جنہوں نے بدلا ہے. ٹھیک ہے، بھلے ہی وہ مطلب ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو لیٹس سے کہ اس شخص نے تو چھوڑا تھا اپنے والدین کے لیے یا چھوڑا تھا اپنے رشتہ داروں کے لیے، مگر اب جنہوں نے جو اس وصیت کو آگے اپلائی کیا، ایگزیکیوٹ کیا، انہوں نے وہ حصے میں کمی کر دی. اب وہ جو رشتہ دار ہیں وہ مرنے والے کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان کے دل میں اس کے بارے میں برے خیال آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نوز کہ اس بندے نے ایسا نہیں کیا. تو بھلے دنیا میں ان کو شاید سمجھ نہیں آئی لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تو اس شخص پہ گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں. یہ جو گناہ کی بات آ رہی ہے نا، اسم ایک بڑا گناہ جو ہے یہ ان لوگوں پہ ہیں جو بدل دیتے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں وصیت کو لے کے بھی، مطلب وصیت کے وراثت کو لے کے بھی بہت وہ بات چیت ہوتی ہے کہ نہیں مجھے تو، جیسے فار ایگزامپل مجھے تو اپنے بچوں کو ایکول دینا ہے، یا مجھے اپنے بچوں کو اس والے کو ذرا زیادہ دینا ہے، اس کو کم دینا ہے. بات یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی اولاد کو محبت نہیں کر سکتے. یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں. ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو بنایا ہے. چاہے میں جتنی بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہوں، میں جتنی بھی اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو جتنی اپنی تخلیق سے، مخلوق سے محبت ہے، ہم اس لیول کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اگر اس نے کہا ہے کہ اس کا حصہ اتنا ہے، اس کا حصہ اتنا ہے، تو مجھے اور آپ کو اس میں آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس سے بہتر فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا. جس طرح بعض دفعہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ نہیں، وہ بعض دفعہ جیسے ماں باپ کو چھوڑ کے گئے تو اب پھر اس میں سے بہن بھائی جو ہے ان میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے، تو وہ کسی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، کبھی بہنوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ چلو اس بھائی کے حصے میں تو اپنا حصہ معاف کر دو، کبھی معاف کرائے جا رہے ہوتے ہیں حصے. اور پھر اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں جی مجھے تو اپنا حصہ چاہیے ہے، تو اس کو یا تو فیملی سے نکال دیتے ہیں یا اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، حالانکہ اس نے اپنا رائٹ مانگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رائٹ دیا گیا ہے. یہ سب چیزیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ کسی کا حصہ مارا جائے. اور ہمارے یہاں یہ چیز کی جاتی ہے، اسپیشلی عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا کہ تمہاری تب شادی ہو گئی، یہ تم نے تو اگلے گھر جانا ہے، تو تم تو یہ اپنا یہ تو ادھر ہی رہنا چاہیے، بیٹوں کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اس کی پکڑ ہے. فمن تو جو کوئی خوفا خوف کرے، میں موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او یا اسمن گناہ کا، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، بینہم درمیان ان کے، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، انا بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ اب دوسری طرف ایک تو یہ تھا نا پہلا والا کہ وصیت کرنے والا صحیح چھوڑ کے گیا سب کچھ، تو اس نے صحیح فیصلے کیے، لیکن جس نے اس کو آگے ایگزیکیوٹ کرنا تھا اس نے غلط کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا گناہ اس پہ ہے. اب کسی نے غلطی کر دی، وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے کسی کا حصہ مار لیا، یا کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یا کوئی پرابلم کر کے چلا گیا، تو پھر جس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس ول کو، وصیت کو، وہ اگر اصلاح کر دے، وہ ٹھیک فیصلہ کر کے کہ بیسڈ آن شریعہ کر دے، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. وہ چینج پھر کر سکتا ہے وہ کہ اگر مرنے والے نے کوئی غلطی کی تھی. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں سے نا کہ کچھ آیات جو آ رہی ہیں، اب کہہ لو کہ یہ روزوں سے ریلیٹڈ ہے. پورے قرآن میں یہی ہے، صرف روزے کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہی ہے آپ کی جو یہ آیات. اب کہہ لو 183 184 185 186 تک آئی تھنک اس طرح ہے، یا 187 تک ہے. ٹھیک، تو اچھا اس میں سے خیر جب وہ آیت آتی ہے تو پھر میں اس پہ ذکر کرتی ہوں. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے، اب یہ ایمان لانے والوں سے تو میرے اور آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے. یہ جو صحابہ کرام کیا کہتے تھے کہ جب یا ایھا الذین آمنو کا ذکر آتا تھا، دے ول بی لائک بالکل فوکسڈ ہوتے ہیں نا کہ بس اب یہ ہماری بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ کہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس نہیں کہا ہے، ناس کا مطلب جنرل بات ہے. یہ ایمان والوں سے، میں اور آپ ایمان والے ہیں، یہ ہم سے بات ہو رہی ہے. کتبہ لکھ دیا گیا، یہ اگین آپ دیکھیں مجہول ہے، کتبہ لکھا گیا. اب یہ نہیں بتایا کس نے لکھا، وہ تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہم ریفرنس اور کانٹیکسٹ دیکھ کے ہمیں پتہ ہے، لیکن کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر جو
من سے قبلکم تم سے پہلے، so تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا، روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پہ تھا، تاکہ تم متقی ہو۔ روزے جو تھے نا وہ ہر قوم پہ تھے، مطلب رکھتے تھے روزے، اسے عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی طریقے تھوڑے ان کے ڈفرینٹ تھے۔ ان کا تقریباً یہودیوں کا تو تقریباً 24 گھنٹے کا اس طرح ہوتا تھا کہ بس انہوں نے کچھ کھولا، تھوڑا بہت کھا کے اور دوبارہ پورے دن کا روزہ رکھ لیا۔ ان میں اور مطلب کوئی آپ کے میاں بیوی والے تعلقات نہیں ہیں، کوئی اور چیزیں، ان کی 50 ڈفرینٹ چیزیں تھیں، عیسائیوں کا بھی ڈفرینٹ تھا۔ تو ہمارے جو روزے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے وہ ہم انشاءاللہ آگے والی آیت میں دیکھتے ہیں۔ تو لیکن ابھی کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی جو روزے فرض کیے گئے تھے وہ کس لیے تھے؟ کہ انسان تقوی حاصل کر لے۔ یہ جو ورڈ تقوی ہے نا، یہ آئی نو ہم نے جب دورہ قرآن بھی ہم کر رہے تھے تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی۔ ایک چیز دماغ میں رکھیں، روزے میں نہ کھانا اور نہ پینا، مطلب جو کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دینا، ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے اس کا۔ آف کورس ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑی بات اس لیے کہ مطلب ہمیں اتنی عادت ہوتی ہے ہمیں روٹین کی، جی صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا یا چائے، یا دن بھر میں چائے پینا یا رات کو کھانا، اور مطلب وہ ہمیں دن بھر کا ایک وہ سنیکنگ کی چیزیں، وہ ہماری روٹین میں چونکہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہمارا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے۔ مین چیز آپ دیکھو کہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ افطاری میں کیا ہے، سحری میں کیا ہے۔ I'm not saying کہ سب کا ہوتا ہوگا، لیکن میجورٹی یہی ہوتا ہے کہ جی افطاری پہ کیا ہوگا، سحری پہ کیا ہوگا، اور پورے مہینے کا راشن رکھ لو اور یہ سب چیزیں۔ اور آپ یہ دیکھو گے کہ ڈیورنگ رمضان ہمارا چیریٹی کا بھی وہ اتنا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں راشن ڈلوا دو، کھانے پینے کا فوکس ہوتا ہے بہت ہی، وچ از اوکے، وچ از فائن۔ لیکن آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ روزہ رکھنا اس کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ کہ تقوی پیدا ہو ہمارے دلوں میں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ہمیں پرہیزگار بننا۔ صرف کھانے پینے سے پرہیزگاری نہیں کرنی تھی، ہمیں ہر اس کام سے پرہیزگاری کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو کتنا پرسنٹ میرا ایک روزہ جو ہے اس چیز کو سوچتے ہوئے گزرتا ہے؟ کیا میری زبان کنٹرول میں آ جاتی ہے ڈیورنگ یعنی کہ دن بھر میں جو میں روزہ رکھتی ہوں، چاہے وہ بچوں کو ڈانٹنا ہی ہے، شوہر کے ساتھ زبان درازی یا عجیب بات ہے، یا بیوی کے ساتھ شوہر کی ہے، مطلب وٹ ایور، دونوں کی بات کر رہی ہوں میں، یا ماں باپ کے ساتھ ڈس رسپیکٹ ہے، یا دوستوں کے ساتھ، یا اپنے کسی بھی، مطلب کیا ہماری زبان بالکل کنٹرول میں رہتی ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بالکل کنٹرول میں رہتی ہیں کہ جو کچھ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے وہ ہم دیکھیں، نہ دیکھیں؟ مطلب نمازیں ہماری اسی طرح وقت پر ہو رہی ہوتی ہیں، یا ہمارا روزے کا ٹائم سو کے گزرتا ہے؟ مطلب یہ بات کہنے کا مقصد یہ میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ جو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لعلکم، کہ تم سے پہلے بھی تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پرپس کیا ہے روزے رکھنے کا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تاکہ تم دبلے ہو جاؤ، تاکہ تمہارا تھوڑا سا جو بجٹ ہے وہ کنٹرول میں آ جائے، تاکہ تمہاری دوستیاں ذرا مضبوط ہو جائیں جب تم افطاری پہ لوگوں کو بلاؤ، یا تمہاری یہ پوری تیاری ہو عید کی، یہ کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ کو لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ریزن کیا ہے کہ تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ دس از دا بیسٹ۔ اور آپ سب دیکھو گے، میں نے بھی نوٹ کیا، آپ بھی کرتے ہو گے کہ رمضان میں ایمان کا لیول از ایٹ اے ڈفرینٹ لیول۔ مطلب ہمارا جو ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پڑھنا، اور ہم اس چیز کو کنٹینیو کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ ایون مطلب میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے بات کرتی ہوں، رمضان میں ہم ایوری ڈے دورہ قرآن کرتے تھے، ایوری ڈے 2 گھنٹے۔ کتنے لوگ تھے جو ٹائم نکالتے تھے اور اس میں ضرور اٹینڈ کرتے تھے اس کو؟ وائی؟ بیکاز وہ خیال یہ کہ رمضان میں قرآن پڑھنا اس کا اجر آف کورس زیادہ ہے، جو چیز آپ عام دنوں میں کرتے ہو وہ رمضان میں کرنے کا اس کا اجر زیادہ ہے۔ مگر کتنے لوگ پھر رمضان کے بعد اس چیز کو کنٹینیو کر پاتے ہیں؟ اس کے بعد ایک دن نکالنا بھی ویک میں لوگوں کے لیے پرابلم ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ وائی از دیٹ؟ ٹھیک ہے جی، لوگوں کا کہنا ہے یار وہ شیطان بند ہوتا ہے نا تو اس لیے ذرا ایمان زیادہ، چلو جی شیطان بھی بند تھا، اب کھل گیا شیطان۔ لیکن کیا میں اور آپ، ہم بہت ساری ایسی چیزیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کتنے کتنے سالوں سے جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یا کتنے سالوں سے کوئی اور چیز کر رہے ہیں، کیا ڈونٹ دے کیری دیٹ آن؟ مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اب بہت جاب کر لی تو آج نہیں جا رہی، یا کل نہیں جا رہی، یا میں سوچے سمجھے بغیر چھوڑ دوں اور وہ مجھے تنخواہ دیتے رہیں؟ ایسا کبھی ہوگا؟ صبح و شام ہم اٹھتے ہیں جاتے ہیں، ایون ہمارا جو یوتھ ہے، جو ینگ،
اسکول جاتے ہیں کتنے سالوں سے جا رہے ہیں اور ان کو ہم ڈانٹ ڈانٹ کے اٹھاتے ہیں اور ان کو ہم چھٹی نہیں کرنے دیتے, ان کے مارکس کی بھی فکر ہے, ان کی سب کچھ, یہ سب کچھ ہوتا ہے نا ریگولر روٹین میں کرتے ہیں ہم. تو ہاؤ کم کہ جب ہماری سچویشن ذرا سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, پہلی چیز جو چھوٹتی ہے وہ قرآن, نماز, روزہ, یہ چھوٹتے ہیں ہم سے, باقی چیزوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. وائی از دیٹ؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے. اینڈ دین وی سے ہمارے بچے بچارے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں, کن رستوں پہ چل رہے ہیں, ان کن راہوں پہ جا رہے ہیں, یہ کس قدر عجیب سے ہو گئے. پھر ہم یہ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں. یہ پتہ ہے پورا پیکج ہے, یہ پورا پیکج ہے. آئی نو کہ یہ آیتیں روزے کی ہیں, مگر دماغ میں جب چیزیں آتی ہیں تو پھر میں اسی سے آئی جسٹ فیل کہ یہ قرآن کی ایک ایک آیت کو نا, مطلب اگر ہم مطلب اس پہ ہمیں تھوڑا ٹائم لگانا چاہیے. ٹھیک ہے کنٹینیو کروں گی میں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے سوچنے کے کام ہے نا کہ یہ رمضان پورے باقی کے 11 مہینے کی ایک تیاری ہوتی ہے, ہم اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے. میں تہجد بھی ہو رہی ہے میری, صبح اٹھا بھی جا رہا ہے, فجر بھی ٹائم پہ ہو رہی ہے, سب کچھ ٹائم پہ ہو رہا ہے ڈیورنگ رمضان. بٹ دا مومنٹ رمضان ختم ہوتا ہے تو میں دوبارہ اس پہ آ جاتی ہوں. اور ہم سب کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے شروع میں بھی یہ ہوا تھا نا, جب دوبارہ ہم نے یہ, میں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں اس کلاس میں تھا یا کس کلاس میں تھا, آئی ڈونٹ نو کس نے بات کی تھی, آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن جب بات ہوئی تھی تفسیر کرنے کی کہ اب اس کو شروع کریں گے, تو یہ تھا اچھا ابھی تو ہم نے پڑھی ہے, دوبارہ پڑھیں گے ہم. تو یہ تو ہمیں کنٹینیوسلی قرآن کو تو پڑھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے. یہ کبھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ میں اور آپ کہیں کہ اوکے جی اب ڈن ہو گیا, میں اتنی دفعہ قرآن سے گزر چکی ہوں, اب آئی تھنک آئی نو ایوری تھنگ, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اوپن اٹ ناؤ. یہ دن کبھی نہیں آئے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ لوگوں کو پتہ نہیں, آپ لوگوں کا مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ٹائم لگے. جیسے میں اپنا حساب لگاؤں, اگر 2010 سے اب تک پتہ نہیں کتنی دفعہ تفسیر پڑھ لی ہے, گزر گئے, لیکن مجھے تو بالکل ہر دفعہ یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ پڑھا تھا پہلے بھی, یہ چیز مطلب آپ کو ضرورت ہوتی ہے ریمائنڈر کی بار بار, بیکاز ہم وی ٹینڈ ٹو فرگیٹ. اسی کی ایگزامپل لے لیں رمضان کی, کہ اس مہینے کے بعد کیسے آہستہ 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 ہم چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اگلے رمضان میں ایک دم بوسٹ ملتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ پھر چینج ہونا شروع کر دیتے ہیں ہم. تو دس از ہیومن نیچر. جی انیلا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پہلے میں قرآن نہ صرف ایسے ختم کرتی تھی, مطلب پڑھنے کی عادت تھی, تو وہ اب ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں تو واقعی حالانکہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ میں نے دورہ قرآن لیا آپ کے ساتھ, تو پھر میں کہتی ہوں اچھا یہ ہم نے فریال کے ساتھ کیا تھا, اچھا یہ نہیں بات, مطلب واقعی بالکل صحیح بات. یہ بالکل حقیقت ہے. میں بالکل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو ہر دفعہ یہ لگے گا اچھا یہ بات پڑھی تھی, یہ بات کی تھی, یہ بالکل دس از واٹ اٹ از. اس لیے آپ کو ہمیں کنٹینیوسلی قرآن کو پڑھنا ہے. ختم کرنے کا کانسیپٹ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پاکستانیوں میں, ہم جو ساؤتھ ایشین جو ہم لوگ ہیں, ہمارے اندر ہے کہ جی بچے کو قرآن ختم کرایا یا تفسیر ختم, یہ ختم کرنے کا کانسیپٹ کہیں عربوں میں اس میں کہیں نہیں ہے. ان کے لیے بڑی نئی بات ہے کہ اچھا قرآن ختم کرنا کیا ہوتا ہے. قرآن you just have to go through it every day, تھوڑا تھوڑا کر کے, like this is part of your life. ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے اس کو ایک مطلب پارٹ آف لائف نہیں بنایا. ہاں ونس ان لائف ٹائم والی چیز کر لی کہ اچھا جی یہ کر لو تو دیٹس اٹ, تم ڈن. بچے نے قرآن ختم کر لیے, اس کو اٹھا کے اب رکھ دو, اب وہ کرتا پھر جو کچھ کرنا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. anyways coming back to لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایامن دن ہیں, معدودات گنے چنے. فمن تو جو کوئی, کانا ہو منکم تم میں سے, مریدن مریض, او یا علی سفرن سفر پر, فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے, من سے ایامن دنوں, اخر دوسرے تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے. اچھا یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو میں سن رہی تھی ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی اور بھی ایک دو لوگ ہیں, ان کا کہنا یہ کہ موسٹ آبلی جو یہ بات ہے نا ایام معدودات, یہ کیونکہ پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ اور اس طرح کے چھوٹے موٹے روزے لوگ رکھا کرتے تھے, تو یہ شاید ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جس نے رکھنا ہے رکھ لے, جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے, مطلب اس ابھی فرضیت والی چیز نہیں ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ والی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ رمضان کے روزے کی بات ابھی لیٹر آن آ رہی ہے, جو اگلی آیات میں جو آ رہی ہے. واللہ عالم. وعلی الذین, اور ان پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں اس کی, فدیتن فدیہ ہے, طعام کھانا, مسکین ایک مسکین کا, یعنی کہ جو روزہ نہ رکھ, سفر پہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, تو بعد میں گنتی پوری کر کے وہ روزہ رکھ لے. اور جس کے پاس طاقت ہے, فائنینشلی اسٹیبل ہے, تو وہ
ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. فمن پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے لہو اس کے لیے. یعنی کوئی اس سے زیادہ کرنا چاہے یا کوئی بہتر کھانا کھلانا چاہے یا کوئی زیادہ لوگوں کو کھلانا چاہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. ریکوائرمنٹ از دس, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. تو جو اس سے بہتر کرنا چاہے, کوئی اور نیکی کرنا چاہے, وہ اسی کے لیے بہتر ہے. اور ایک بات یہ کہ جو روزہ ہی رکھ لے, یعنی یہ چھوٹ دی گئی ہے لیکن اگر کسی کو سفر مشکل نہیں ہے, سفر چھوٹا ہے یا مشکل نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, تو اگر روزہ رکھ ہی لے تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے. وَأَنْ اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم علم رکھتے, کہ اگر روزہ ہی رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ روزہ چھوڑ دو. اگین بات یہ ہے کہ سفر, اب جیسے آج کل سفر تھوڑا سا ایزی ہو گیا ہے تو, اور لیکن بعض لوگوں کا یہ ہے کہ طبیعت کی وجہ سے یا کوئی اور ایشو کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پاتے سفر میں روزہ, تو ایک چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اور اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہے تو دوسرے لوگوں کو ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی اتنا تو سفر تھا تم نے کیوں نہیں رکھا. ایوری ون نوز ان کی کیپیسٹی, ان کی کیپیبلٹی, اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی چھوٹ. لیکن لیٹس سے کہ آپ کو مشکل نہیں لگتا اور آپ سفر پہ بھی جا رہے ہو تو اگر روزہ رکھ لو گے کوئی گناہ نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب کہا ہوا ہے تو مت رکھو, لیکن یہ میں ان کو جو پڑھ رہی تھی تو کچھ جو مفسرین تھے ان کا یہ تھا کہ اگر آپ سفر میں اس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہو کہ اگر کہ روزہ چھوڑنا جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے, وہ اچھی بات نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ ضرور چھوڑو روزہ. کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ صحیح نہیں ہے, جب ہمیں بتایا گیا سنت کے تھرو بھی کہ چھوڑ سکتے ہیں روزہ, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ جی اس میں نہیں روزہ چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا کبھی رکھا سفر پہ, صحابہ کرام نے بھی کبھی رکھا اور کبھی چھوڑا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب سفر پہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں, کچھ نے ہم میں سے, انہوں نے رسول اللہ نے بعض دفعہ روزہ اپنا کھول لیا سفر میں اور ہم نے بھی کھول لیا, کچھ لوگوں نے ہم میں سے نہیں کھولا, تو رسول اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا. دیٹ مینس کہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو رسول اللہ ضرور بولتے کہ نہیں توڑو, تم لوگ سارے روزے کھولو یا نہ کھولو, مطلب وٹ ایور. تو اس طرح کا چونکہ نہیں کہا تو دونوں آپشنز آر پرفیکٹلی فائن. اچھا, اب یہاں پر یہ ذکر آ گیا, یہ ہمارے رمضان کے جو روزے ہیں, شہرو مہینہ رمضان, رمضان کا. اچھا ایک اور چیز چھوٹی سی بات ہے, شاید بعض دفعہ دماغ میں رہتا نہیں ہے, رمضان کا مہینہ ہمیشہ سے تھا. یہ 12 مہینے جو ہیں ہمارے اسلامی, they have always been there. رمضان میں روزے فرض جو ہیں وہ مدینہ کے سیکنڈ ایئر میں شعبان کا مہینہ تھا, اس وقت پہ فرض ہوئے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو جو سینہ میں پڑھے تھے غزوہ بدر جو ہوئی تھی رمضان کا مہینہ تھا, 17-18 رمضان تھی. تو مہینہ ہمیشہ سے تھا, بس روزے کی فرضیت جو ہے وہ لیٹر آن ہوئی ہے. تو شہرو مہینہ رمضان, رمضان کا, الذی وہ ہے جو, انزلہ اگین مجہول ہے, یہ اتارا گیا یا نازل کیا گیا, فیہ اس میں القرآن و قرآن, ہدن ہدایت ہے, للناس لوگوں کے لیے. اب یہاں پر ہدایت ہے مومنین نہیں لکھا ہوا, یا الذین آمنوا نہیں لکھا ہوا, للناس ہر انسان کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. جو بھی اس کی طرف پلٹے گا, جو بھی اس کو پڑھے گا, جو بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, اس میں ہر انسان کے لیے ایک ہدایت ہے. وبینات اور واضح نشانیاں ہیں, من الہدا ہدایت کی, والفرقان اور فرق, فرقان کی, فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ جو اچھے برے میں فرق کر دے, جو برے اور اچھے میں فرق کر دے فرقان. تو قرآن اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے نا ہمیں. انہیں بہت ساری چیزیں انسان کو بظاہر بری نہیں لگ رہی ہوتی, بعد میں آپ ریئلائز کرتے ہو کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں یہ چیز تو غلط ہے, تو پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں واقعی اس میں خرابی ہے. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا جو ہمارا اسپیشلی بینگ اے مسلم جو ہمارا کرائٹیریا ہونا چاہیے نا گیج کرنے کا اچھا برا, وہ قرآن ہونا ہے. ہماری آپ کہہ لو کہ سوسائٹی نہیں ہوگی, یا ہمارے سوشل نارمز جو ہمارے خاندان میں چلتے آ رہے ہیں, چونکہ اس میں یہ چیز غلط سمجھی جاتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہی غلط ہے. اسی سے تو اپنے آپ کو چھڑانا ہے, زندگی کو آسان بنانا ہے. آپ یقین کریں بہت ساری چیزیں جو ہمارے خاندان میں روایات کی بیسس پہ چل رہی ہوتی ہیں, جنہوں نے باندھا ہوا ہوتا ہے, بندشیں باندھی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ہماری زندگی مشکل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر ہم دین پہ چلنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے ہمیں. لیکن اگر ہم ان بندشوں کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ قرآن میں ہے ہی نہیں, تو پھر ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. مطلب پھر ہمیں وہ مشکل نہیں لگتی باتیں. سمپل چیز میں بتاؤں,
کہ ایک جیسے سمپل رول ہے نا، ہمیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں پردے کے لیے جو بھی کہا گیا کہ ہمیں کور اپ کس طرح کرنا ہے، عورت کی اورا کیا ہے، مرد کی کیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرضیت ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب انسانوں نے کیا کیا، اسپیشلی پاکستان میں اور انڈیا میں جو بھی، ہم نے کیا کیا کہ بچی کی شادی کی، اور ہمارے یہاں اس چیز کو برا سمجھا گیا کہ جی وہ تو پہلے دن ہی شوہر کو لے کے الگ ہوگی، خاندان میں رہنا تھا، جوائنٹ فیملی میں رہنا تھا، ہمارے یہاں تو سب مل کے رہتے ہیں. اب وہ مل کے رہنے میں بھی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے مل کے رہنا ہے تو پھر آپ اس طرح کرو کہ ہر ایک کی اپنی پرائیویسی رہے. اب پرائیویسی نہیں ہے اس عورت کی، اس لڑکی کی زندگی. پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میری تو زندگی عذاب میں پڑ گئی، میں تو پردہ ہی چھوڑ رہی ہوں. بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب گھر میں دیور بھی ہیں، جیٹھ بھی ہیں، گھر میں دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کزنس بھی آ رہے ہیں کہ، اور اس کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے. اب پورا دن وہ کیا عبائے میں اور حجاب میں اور نقاب میں پھرتی رہے گی. تو دین پیپل سے اوکے جی مجھے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے. تو اب کیا ہوا، یہ روایات نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا. سو وہی اگر ہم سمجھ لیں ٹھیک ہے، اگر لیٹس سے کہ افورڈ نہیں کرتا کوئی شخص کہ وہ الگ رکھ سکے بیوی کیا، دین ہی ہیز ٹو میک شیور کہ اس طرح کا ضرور کر کے اس کو دے کہ اس کے پاس پرائیویسی ہو. پھر اس پہ اوپر سے ہماری روایت میں کیا ہے کہ اچھا جی اب بہو آ گئی ہے نا، تو اب باقی تو بعض دفعہ یقین کرو، یہ دس از ناٹ اے جوک، میں یہ پرسنلی دیکھ چکی ہوں تو بتا رہی ہوں. بہو آ گئی ہے، نوکرانی کو چھٹی دے دی کہ جاؤ اب تو کرنے والی آ گئی کام. اس کے اوپر اب وہ اپنا پردہ بھی سنبھالے ہوئے اور وہ کچن میں بھی لگی ہوئی ہے، وہ پورے خاندان کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہے، روٹی بھی ڈال رہی ہے. اس کو اس کے لیے مشکل کر دیا ہے سارا کچھ. یہ لگتا ہے نا یہ ہم ڈراموں میں اور اس میں دیکھتے تھے، میں آپ کو ریالٹی بتا رہی ہوں، دس از اے ریئل تھنگ، اٹس ناٹ اونلی ڈرامے میں نہیں، صرف یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے. تو کہنے کی بات یہ کہ ہمارے مطلب قرآن جب آیا نا، قرآن نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، کیا کہ انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، کہ جو دور جاہلیت میں وہ قتل و غارت بھی عام ہے، فحاشی عام ہے، مطلب کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئرز کوئی بالکل نارمل چیز، کسی کو کسی کی بیوی پسند آ گئی تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کسی نے مطلب وہ باپ نے چھوڑی تو بیٹے نے شادی کر لی، بیٹے نے چھوڑی تو باپ، لائک اٹ واز اے سوسائٹی جس میں کیاس تھا. تو قرآن آیا کچھ ہمیں گائیڈ لائنز دینے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارا کوئی مقصد رکھ کے پیدا کیا ہمیں، اور پھر وہ مقصد بتانے کے لیے یہ ایک ریویو ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی تو بھیجتے رہے، لیکن انسان پھر پلٹ جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ ریمائنڈر کے طور پہ پھر کرتے کرتے اب آخری کتاب جو بھیجی، جو کہ اب رہتی دنیا تک ریمائنڈر ہے، دیٹس وائی یہ پرزرو بھی ہے، اس میں کوئی چینج بھی نہیں آیا ابھی تک اور آ بھی نہیں سکتا. وہ یہ کہ اب اس سے ہمیں ہدایت لینی ہے، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اسی ہدایت کو میں سب سے پیچھے ڈالے ہوئے ہوتی ہوں. مجھے اور گائیڈنس کوئی دے رہتا ہے، ہر چیز رہنے کا طریقہ بتاتا ہے، چیزیں بتاتا ہے، آئے ٹیک اٹ، بٹ قرآن کو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ تو مطلب فارغ وقت کا کام ہے. نہیں یار، ہاں مطلب اب میرے پاس وقت نہیں ہے، آئی ہیو سو مچ ٹو ڈو، اس کے لیے وقت نہیں نکلتا میرے پاس، کروں گی میں، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. آف کورس یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہی معاملہ ہے، اس میں میں اور کوئی کچھ نہیں بول سکتا، مگر ایک اسی کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکلتا. فمن، تو جو کوئی شہیدہ موجود ہو، یعنی اس مہینے کو پالے، منکم تم میں سے، الشہرا اس مہینے میں. اس میں جو شہیدہ حاضروں کو انہوں نے مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اپنے گھر میں ہو، یعنی اب اپنے یعنی اپنی جگہ پہ اگر ہو اور شہر یہ مہینہ آ جائے، فل یا سم ہو، بس ضرور وہ روزے رکھے اس کے. ومن، اور جو کوئی کانا ہو مریدن مریض، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں. آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں، فیمیلز کو یہ نہیں پتا تھا، میں ان میں ینگر بھی تھی اور اولڈر لیڈی کے، آپ اگر رمضان میں آپ کے پیریڈز کی وجہ سے روزے چھوٹتے ہیں تو یو ہیو ٹو میک دیم اپ، آپ کو ان کو پورا کرنا ہے. ان کو واقعی وہ خواتین تھیں، کہتی ہیں نہیں مطلب ہمیں تو کبھی نہیں بتایا کہ ہمیں تو تھا بس چلے گئے، تو چل جس طرح نمازیں ہم تھوڑی پوری کرتے ہیں. تو بھئی نماز پوری نہ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ پوری کرو نماز، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے پوری کرنے. مطلب یہ قرآن کی بھی آیات ہیں، پھر تفسیر میں آپ کو پتہ چل گیا، پھر سنت سے پتہ چل گیا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ دس از یو ہیو ٹو میک دیم اپ. اور یہ ضروری نہیں کہ پھر وہ ایک ساتھ سارے پورے کریں، ایک ایک کر کے بھی آپ رکھ سکتے، کرتے کرتے بیفور دا نیکسٹ رمضان کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمیں چونکہ اس طرح بتایا نہیں گیا ہوتا، مطلب آئی ڈونٹ نو انیشلی، کسی نے اس طرح مطلب جو جوانی میں مس ہوئے روزے کسی نے اتنا اس طرح کر کے بتایا نہیں، تو ابھی آئی اسٹل ہیو ٹو میک دیم اپ، ابھی بہت سارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرے اس چیز کے لیے کہ
بس کوشش کر کے وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک دو کرتے کرتے انسان اس کو پورا کرے، مگر وہ رکھنے پورے ضرور ہیں۔ یہاں پر مریض ہے کوئی، اگر بیماری ہے، اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم بیمار ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ جو مطلب آپ اگر روزہ اس میں رکھو گے تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، اس وقت روزہ چھوڑنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ نے اگر مریض ہو یا کچھ تو بعد میں روزے پورے کر لو، اور یہ میں نے اس سال پہلی دفعہ اس جو حکم ہے نا، کیونکہ میں نے ایک شیخ ان کو بھی سنا اور ریسرچ اپنی کی، اس کے بعد اس دفعہ میں نے کچھ روزے واقعی میں نہیں رکھ سکی بیکاز آف میری تو طبیعت تھی، جو میرا جو بھی پرابلم جو بھی تھا ایشو، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کا پھر اجر نہیں ہے آپ کو، جو آپ اپنے آپ کو نقصان دے کے یا اپنے آپ کو رسک میں رکھ کے اور آپ پھر روزہ رکھ رہے ہو پھر، ٹھیک؟ تو اس لیے اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ یریدو چاہتا ہے اللہ بکم ساتھ تمہارے، یسرا آسانی، ولا اور نہیں، یریدو چاہتا بکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دینا چاہتا ہے، ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ مطلب جیسے ہمیں روزے کے بعد آپ دیکھو کہ روزے میں بعض دفعہ واقعی ایک شخص بری طرح بیمار پڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ نہیں روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، بالکل مطلب اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی بہت ہی یہ، لیکن ہمیں دین کا پتہ ہوگا تو پھر ہم فیصلے کریں گے نا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آسانی چاہتے ہیں، اچھا اب یہ بھی نہیں ہے کہ بعض لوگ نہیں میرا ایگزام ہے تو میں روزے نہیں رکھ سکتا، یا میں آفس جانا ہوتا ہے تو میں روزے نہیں رکھ سکتا، یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے، دس از ناٹ اے ویلڈ ریزن۔ ویلڈ ریزن وہ جو شرعی عذر جس کو کہتے ہیں نا کہ جو شرعی طور پہ الاؤڈ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، علی اوپر، ما اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کیجیے گا، ایک سیکنڈ۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی، لیکن فار ایگزامپل جیسے ہوتا کہ نہیں چاہے بیمار ہو چاہے کچھ بھی ہو، بس روزے ضرور رکھنے، روزے نہیں چھوڑ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی کہ نہیں اگر تم بیمار ہو یا تم سفر میں تو روزے چھوڑ دو، اور بس پورے ضرور کرنے تاکہ تم مکمل کرو، عدت گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا تاکہ تم بڑائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اللہ کی، علی اوپر، ما اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم شکر ادا کریں۔ اب پہلے آیا تھا نا تتقون کے روزے کیوں رکھنے کہ تقوی پیدا ہو، اور اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر آسانی دی اس روزے میں، جو کہ جس طرح ویسے چھوٹ نہیں ہے کسی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سچویشنز بتائیں اس روزے میں آپ اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہو رمضان کے، تاکہ ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو آسانیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک فرض عبادت ہے اس میں بھی آسانی دی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا تاکہ ہم گنتی بھی پوری کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اب اچھا اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے جب ہم روزہ اگر نہیں رکھ رہے، واٹ ایور ریزن ہے کہ آپ کہہ لو کہ سفر میں ہے یا آپ بیماری ہے، کوئی بھی ریزن ہے اگر کہ روزہ نہیں اگر رکھا، تو اس میں پھر ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ ہم باقی چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایون اگر آپ اپنے پیریڈس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، مطلب ہر وقت اپنی زبان کو موئسٹ رکھیں، کچھ اگر میمورائز کیا ہوا ہے قرآن اس کو پڑھ سکتے ہیں بالکل، اور کیونکہ علماء کا وہ مطلب ڈفرینٹ دو گروپس ہیں، دو اوپینین ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے ہاتھ میں پکڑ کے کہ نہیں پڑھنا چاہیے when your periods، واللہ عالم۔ لیکن اب تو خیر اس کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی وہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیبلٹ پہ یا فون پہ پڑھ رہے ہو تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ اگر آپ ایسا کوئی قرآن جو ترجمے والا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ مصحف نہیں ہے، مصحف کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، لیکن قرآن ترجمے والے کو ہاتھ لگا سکتے، تو بہت ساری چیزیں، تو لیکن لیٹس سے کہ اگر اس پہ بھی آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ وہ زبانی پڑھ سکتے ہیں جو کچھ یاد ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب روزہ نہیں رکھا تو یہ ساری چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، مطلب تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب انشاءاللہ نیکسٹ رمضان سے پہلے اس کو دوبارہ اس آیت کو نا اس کو نوٹ کر لیں گے، آیت نمبر 185، اور جو ہے نا یہ اس کو یاد کر لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا کہا ہے، کہ ہمیں کیا آسانی بھی دی ہوئی ہے اور کیا مطلب ہمیں اس میں کرنا ہے کہ even if I'm not
فاسٹنگ تو مجھے کیا کرنا ہے. آیا نمبر 186, یہ آیا بھی نوٹ کر لیں. دس از ون آف مائی فیوریٹ آیاز, بہت مجھے بہت پسند ہے یہ آیا. وَإِذَا, اور جب, سَأَلَ کا سَأَلَ سوال کرے, کا آپ سے, عبادی میرے بندے, انی میرے بارے میں, فَإِنِّي تو بے شک میں, یہ ویسے کیا تھا فَإِنَّنِي, لیکن انہوں نے بتایا نا کہ بعض دفعہ وہ ایک نون کو ہٹا دیتے ہیں اور نی کر دیتے ہیں. فَإِنِّي فَإِنَّنِي تھا یہ, فَإِنَّا بے شک, نی میں, تو فَإِنِّي بے شک میں, قریبٌ قریب ہوں. تو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں. یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں نا, میں جب تفسیر سنی تھی میں نے, تو اس میں انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ آپ دیکھو جنرلی جب آپ بات کرتے ہو تو آپ یہ بات کرتے ہو کہ جب مجھ سے آپ جیسے کسی کو کہہ رہے ہو اپنے بارے میں کہ جی جب آپ سے میرے بارے میں کوئی سوال کرے نا تو اس کو یہ بتا دینا, یا اس کو یہ بول دینا کہ میں ادھر ہوں, یا اس کو یہ بتا دینا. اس طرح ہم بات کرتے ہیں نا, لیکن آپ دیکھو یہاں وہ چیز نہیں مل رہی. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے مطلب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں. یہ جملہ بھی نہیں ہے, یہ پارٹ بھی نہیں ہے کہ تو انہیں بتا دیجیے گا کہ میں قریب ہوں. وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ دس شوز کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیچ میں ضروری نہیں سمجھا کہنا کہ انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں, یعنی کہ وہ بیچ میں ڈیلے نہ ہو. دس شوز آلسو دا ارجنسی, اٹ شوز کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے. پھر وہ دوسری جگہ پہ آیا ہوا ہے نا کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شہرک کیا, یہ جو مین ہماری جگولر وین جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے جو گردن میں ہوتی ہے کہ جو بالکل قریب ہمارے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب, بے شک میں قریب ہوں, اجیبو میں جواب دیتا ہوں, دعوتا دعا کا, الداعی دعا کرنے والے کی, اذا جب دعانی دعا کرے, نی مجھ سے, دعانی. اب یہاں پر بھی اب دیکھو نی نون یہ والا نی ہوتا ہے میرے مطلب نی والی جو پروناؤن ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ وہ عربک میں وہ بھی ہٹا دیتے ہیں کہ جسٹ اگین ٹو شو ارجنسی کا مطلب کتنا, یعنی لائک اٹس جسٹ ٹو گیو اٹ مور امپورٹینس. اب یہاں پر وہ یا نہیں ہے مگر یہ ہے وہی والا, مجھ سے, دعانی مجھ سے. تو میں جواب دیتا ہوں دعا کا, دعا کرنے والے کی, جب وہ مجھ سے دعا کرے. یہ پارٹ بھی ہم ہائی لائٹ کر لیں نا کہ جب مجھے لگتا ہے میری تو کوئی دعا ہی پوری نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا میری دعا, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اب اس کے بارے میں کیا دعا مانگوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ میں کتنا قریب ہوں. دوسری چیز کیا ہے کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا مجیب, کہ جب کوئی پکارتا ہے وہ فوراً جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے مجیب, دیٹ مینس کہ ہی آنسرز, مطلب کوئی کوشچن ہی نہیں ہے کہ وہ آنسر نہیں کرتا. یہ مجھے اور آپ کو اپنے دل سے دماغ سے نکال دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا, پس ضرور وہ حکم مانے, لی میرا, یستجیبو, یا وہ آپ کہہ لو کہ مطلب جسے اب اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دیں, یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سر جھکائیں اپنا, لی میرا, وَلْيُؤْمِنُوا, اور وہ ضرور وہ ایمان لائیں. یہ جو لام یہ والا ہوتا ہے نا تاکیدی, وَلْيُؤْمِنُوا, وہ ضرور ایمان لائیں, بھی مجھ پر, لعلہم, تاکہ وہ یرشدون, وہ ہدایت پائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک تو یہ کہ میں قریب ہوں, جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں, تو بس میرا بھی سنو تم, اور مجھ پہ ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت پاؤ. یرشدون, ہدایت ہم کس وقت پائیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین اور اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین کریں گے. میں اور آپ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ہم اللہ کی نہیں مانتے. یہ اشفاق احمد کی وہ ڈیفینیشن ایک تھی نا کہ ایک مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے, کہ ایک مسلمان اللہ کو مانتا ہے, ایک مومن اللہ کی مانتا ہے. ایک تھوڑے سے پروناؤن کہہ رہی ہوں, پریپوزیشن کا فرق ہے نا, کو اور کی, لیکن اٹس اے ہیوج ڈفرنس. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے اب اپنے لیے کہ ہم کو مانتے ہیں یا کی مانتے ہیں, ہم کس والے گروپ میں آتے ہیں. تو اسی طرح مجھے ٹائٹل مل جائے گا, ادھر آئی ایم اے مسلم اور اے مومن. اچھا اب یہ وہی کنٹینیو ہو رہا ہے, بیچ میں یہ دیکھیں دعا کا آ گیا, اس سے پہلے رمضان کی بات ہو رہی کہ ابھی دوبارہ سے آگے بات کنٹینیو ہوگی, پھر اسی سے ریلیٹڈ, روزوں سے ریلیٹڈ. بیچ میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم یاد کرا دیا ہے کہ دعا کے بارے میں, like it is so important. ہم دعا مانگیں, ہدایت کی دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر دے. جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, ہم ان آسانیوں کو یوز کریں
اور مطلب وہ آسانیوں سے اپنی زندگی کو بھی آسان کریں اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی آسان کریں. وحلہ حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے لیلتا رات میں الصیامی روزے کی رفثو رغبت کرنا یعنی جو بیسیکلی مرد اور شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے فزیکل تعلق قائم کرنا الا طرف نسائکم اپنی عورتوں کے ہن وہ لباس ہیں لکم تمہارے لیے و اور انتم تم لباس ہو لہن ان کے لیے. ٹھیک ہے پہلے اتنا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا یعنی کہ جب روزہ کھول دیا ہم نے مغرب کے ٹائم پر تو اس کے بعد سے لے کر اگلے دن کا جب جو سحری کے ٹائم تک اٹ از ٹوٹلی پرفیکٹلی حلال ایک شوہر اور بیوی کے تعلق کا قائم ہونا. ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ یہ اس لیے بھی تھا کہ جو یہودی تھے نا بنی اسرائیل انہوں نے اپنے حالانکہ ان کی کتاب میں بھی یہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ چیز جو تھی اپنے اوپر تعریف کیا ہوا تھا کہ وہ کیونکہ ان کا تو 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا آف کورس ان کے 30 روزے نہیں تھے لیکن اس دوران مطلب وہ بریک ہی نہیں آتی تھی کہ کوئی تعلق قائم کر سکیں. تو اب مسلمان جو مدینے کے تھے ان کو ہوا کہ اب ہمارے جو روزے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی کلیئر کر دی. اس سے آپ ایک چیز کا اور اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ہماری زندگی کے ایک ایک حصے پر روشنی ڈالی ہوئی ہے قرآن کے اندر. nothing is overlooked کیونکہ یہ ایک نیچرل ہیومن ریکوائرمنٹ ہے نا کیونکہ اب یہ تو نہیں ہے کہ اب رمضان آ گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے عبادت میں بھی جو ایک فیملی سٹرکچر ہے اس کو اگنور نہیں کیا. مطلب اٹ از ہیومن نیچر کہ اب ایک انسان کے نارمل ٹھیک ہے اور کچھ نہ بھی آپ پورے فزیکل ایکٹیویٹی نہ بھی آپ شوہر بیوی کی ہو لیکن ایک وہ تعلق ہے کہ آپ ساتھ سونا ہے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مطلب آپس کے تعلق تو رہتا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ اب روزہ ہے تو ٹوٹل تعلق ختم جو کہ یہودیوں میں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اور مسلمانوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے آسان کیا کہ دس از آل پرفیکٹلی حلال. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگ بہت زیادہ مومن اور مطلب بہت بنتے نا کہ نہیں ٹوٹلی الگ نہیں بس بالکل اب تو 30 دن جو ہے ٹوٹل الگ رہنا بھائی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. یہ نیچرل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور پھر یہ پارٹ جو ہے نا آیا کا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اس کو بھی ہم کہیں لکھ کے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. یعنی کہ کیا مطلب لباس کیا کرتا ہے. میں اور آپ جو کپڑے پہنتے ہیں اس کپڑے کا بیسک مقصد کیا ہے ادر دین ذرا شو مارنا لوگوں پہ کہ میں نے فیشن کے پہنے ہوئے وہ تو بات کی بات ہے. کپڑے کا مقصد کیا تھا جب شروع میں جو انسان نے اپنے آپ کو جب جیسے اس کو سمجھ آتی گئی پہلے تو آپ دیکھو نا جو سٹون ایج ہے اور پھر وہ ڈارک ایجز میں جو کچھ ہو رہا تھا پھر وہ سارے جو مطلب کرتے پہلے تو کور نہیں ہوتا تھا پھر تھوڑا تھوڑا کور شروع ہوا پھر اینڈ میں انسان کو جب لگا کہ نہیں اس کو یہ اپنے پارٹس کور کرنے ہیں تو کیوں کور کیا تھا کیونکہ یہ ایک آپ کہہ لو کہ جھجک اور شرم حیا انسان کے اندر ہے. باڈی کو اس نے اپنے کور کرنا ہوتا ہے اس کو اس لیے. اور میں جیسے جیسے اب یہ دیکھو کہ جب انسان کو دین کی بھی سمجھ آتی جاتی ہے آپ دیکھو کہ انسان کے اندر ایک چینج یہ بہت بڑا آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور بہتر کور کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی نے سوال کیا تھا نا وہ ایک وہ جس کو آئی تھنک نوبیل پرائز کون سا پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو پولیٹزر آئی ڈونٹ نو وچ پرائز اٹ واز کہ وہ جو حجابی تھی ان سے سوال کیا گیا مطلب تمہیں یہ نہیں لگتا کہ ذرا بیکورڈ ہے یا وہ مطلب وہ کیو مین کی طرف تم دوبارہ مطلب کہ جو ڈارک ایجز تھی اس طرف تم جا رہی ہو کہ تم نے حجاب پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کی تھی کہ مطلب دس از دا ہائٹ آف ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوانسمنٹ پورا کور کرنا کیونکہ کیو مین تو پورے ننگے پھرتے تھے انہیں تو کوئی وہ جیسے جیسے ان میں عقل شعور آتا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا. تو یہ کور جو میں اپنے آپ کو کری دس از دا ہائٹ آف انٹیلیجنس اینڈ ہائٹ آف ڈیولپمنٹ اور جو ہم کہتے ہیں کہ پورا ہم نے بہت ایڈوانس ہو گیا دس از واٹ اٹ از. اور یہ جواب مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے ہم تو الٹے جا رہے ہیں پرانے ڈارک ایجز کی طرف جا رہے ہیں کہ قمیضیں بھی چھوٹی ہو جائیں پجامے بھی چھوٹے ہو جائیں کپڑے بھی سی تھرو ہو جائیں گلے بھی لمبے ہو جائیں مطلب کسی چیز کو کور ہی نہ کریں ہم. تو شوہر اور بیوی کو جو لباس کہا گیا ہے اس میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ جس طرح لباس آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے ایک شوہر کو بیوی کے عیب اور بیوی کو شوہر کے عیب کو چھپانا ہے. لوگوں میں بیٹھ کے بات نہیں کرنی ہے. یہ سخت قسم کی برائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ کر جاتے ہیں. اور یہ شوہروں کے لیے بھی ہے کہ وہ بیویوں کو بیٹھ کے کہیں ڈسکس نہیں کر سکتے اور بیویوں کے لیے بھی ہے کہ وہ شوہر بیکاز اب سوچو نا آپ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہو بیسیکلی اپنے لباس کو اتار رہے ہو لوگوں کے سامنے بیکاز اللہ تعالیٰ نے تو لباس کا ہے شوہر کو آپ کا
اب آپ اگر اس شوہر کی برائیاں کر رہے ہو دیٹ مینس کہ یو آر ٹیکنگ یور اون کلوتھز آف ان پبلک. آئی ایم سوری میں مطلب بہت اوپنلی بات کر رہی بٹ دس از واٹ اٹ از. اور ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. ہم کبھی بھی پبلک میں اپنے آپ کو ہمیشہ کور کر کے رکھتے ہیں. ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پبلک میں میرے ذرا سا شلوار بھی اوپر نیچے ہو جائے یا بازو اوپر نیچے. ہم کبھی بھی نہیں کرتے. وی ٹیک کیئر کہ ایسا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہ کہا ہے نا کہ تم یہ ایوی نہیں ہے یہاں پر یہ جو پارٹ آ گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یہ ایسے ہی نہیں آیا. اس سے مطلب نکالنا ہے مجھے اور آپ کو. علم اللہ جان لیا اللہ نے انکم کہ بے شک تم تھے تختانون تم خیانت کرتے انفسکم اپنے نفسوں سے. یعنی کہ اب ان کو جو یہ لگا کہ جی اب رمضان ہے تو اس میں تو بیوی اور شوہر کا تعلق تو قائم ہو نہیں سکتا تو وہ کہتے تھے نہیں لیکن اب ظاہری بات ہے کہ ہیومن ایک جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا بھی کر لیتے تھے چپکے سے مطلب کر لیا. اب اگلے دن جو ہے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو کیا ہوا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مشکل آسان کی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم خیانت کر رہے تھے اپنے نفسوں سے. یعنی تمہارے اندر یہ ابال اٹھ رہے تھے جس کو تم کچھ نہیں کر رہے تھے. تو فتابہ علیکم تو وہ مہربان ہوا علیکم تم پر وعفا اور اس نے درگزر کیا عنکم تم سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھوٹ دی تمہیں یہ آسانی تمہارے لیے جو کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یقین کریں کہ ہم کس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی جٹلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری نیچر کو جانتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اسے پتا ہے کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں. فالآنا بس اب باشروہن تم مباشرت کرو ان سے. یعنی کہ یو کین ہیو اے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ وابتغوا اور تلاش کرو ما جو کتبہ لکھا اللہ نے لکم تمہارے لیے وکلو اور کھاؤ وشربو اور پیو حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط دھاگا الابید سفید من سے الخیط الاسود کالے دھاگے سے من الفجر فجر کے وقت. یہ بیسیکلی وہ ٹائم بتا دیا گیا کہ سحری کب آپ نے بند کر دینی ہے کہ جب وہ اس ہلکی سی وہ لکیر ایسی نظر آ جائے کہ جس میں اب کالا اور سفید دھاگا بیسیکلی وہ بتانے کا مقصد ہے کہ یعنی آپ کو اب ٹائم فجر کے ٹائم سے جو پہلا والا امیڈیٹ پہلا والا ٹائم ہے کہ اب بس وہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا. یعنی کہ یہ فجر کا ٹائم ہو گیا. اس سے پہلے تھوڑا جس طرح جو ہے آپ نے روک دینا ہے. ایک اور چیز جو ہے اذان شروع ہو گئی نا جس وقت بس اس وقت رک جانا ہے. ہم مطلب آئی ہیو ڈن اٹ ٹو اپنے ینگر ڈیز میں کہ اذان شروع ہو گئی ہاں اذان کے ختم ہونے تک بس جلدی جلدی کھا لوں. نہیں اذان شروع ہو گئی اور کچھ لوگوں نے جو کچھ علماء تو انہوں نے تو کہا ہے کہ اذان شروع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے ختم کر دیں. اور ایک بات اور بھی ہے ہم پہلے بھی ختم کر دیں ڈزنٹ میٹر. یہ تھوڑی ہے کہ فجر کی اذان تک ہم نے سحری ضرور کھانی. پہلے اٹھ جائے بندہ پہلے کھا لے اور اس کو 10 منٹ پہلے بند کر دے ٹھیک. لیکن اذان شروع ہو گئی تو وی ہیو ٹو اسٹاپ. ثم پھر اتمو تم پورا کرو الصیام روزے کو الی اللیل رات تک. ولا اور نہ تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو. اب اعتکاف میں وہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا میاں بیوی کا جو لاسٹ 10 ڈیز میں جو بھی لوگ اعتکاف کرتے ہیں پھر وہ اعتکاف میں آپ نے الگ ہی رہنا ہے. پھر مساجد مسجدوں میں کیونکہ یہ بھی ایک اور بات ہے کہ میجورٹی علماء کا مطلب اس میں بھی 2 اوپینین ہیں لیکن جو ایک زیادہ علماء کا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ ایون اگر عورتوں نے بھی اعتکاف کرنا ہے تو وہ مسجد میں ہی ہے ٹھیک ہے گھر میں اعتکاف نہیں ہے. لیکن وہی بات کچھ دوسری طرف کا بھی اوپینین ہمیں ملتا ہے تو واللہ عالم ٹھیک. لیکن مردوں کے لیے تو صرف مسجد میں ہی ہے اعتکاف. تو وہ جو مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں آف کورس کہ وہ پھر مباشرت جو ہے جو میاں بیوی والا تعلق ہے وہ قائم نہیں کر سکتے. تل کا یہ حدود ہیں اللہ کی فلا تو نہ تقربوہا تم قریب جاؤ ان کے. اگین آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان حدود کو کراس نہ کرو قریب نہ جاؤ. کیوں قریب جانے کا کیوں بات ہے کیونکہ آپ جب اگین یہ ہیومن نیچر ہے جتنا قریب رہیں گے ایک وقت آئے گا کہ اس کو کراس بھی کر لیں گے. کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ آیاتہ آیات اپنی للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ بچ جائیں وہ متقی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمام باؤنڈریز بتا دی ہیں ہمیں ٹھیک ہے. تو اب ہم میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باؤنڈری کے قریب بھی نہیں جانا. کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا دور ہی رکھیں. وہ ہے نا جیسے ڈفرینس آف اوپینین یا گرے ایریا ہے تھوڑا تو چلو اس گرے ایریا سے بھی تھوڑا میں دور رہوں
کیونکہ اگر میں زیادہ ٹائم اس گرے ایریا میں گزاروں گی تو ایسا نہ ہو کہ مطلب میں اس کو اس گرے ایریا میں چلی جاؤں، پھر آہستہ آہستہ میں گرے ایریا سے دوسرے بلیک ایریا کی طرف ہی چلی جاؤں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو مجھے اس باؤنڈری سے بھی تھوڑا دور رکھ لینا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، جب تک باؤنڈری کے اندر اندر ہوں، آف کورس کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا فَلَا تَقْرَبُوهَا، اس کے قریب مت جاؤ. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں، اپنی آیات واضح کر دیتا ہے تاکہ تم کو کیا ہو جاؤ، یعنی بچ جاؤ. تقویٰ کا ایک مطلب یہ بھی نا اپنے آپ کو بچا لینا، جو میں پہلے بھی شاید ایک دفعہ کافی دفعہ بتا چکی ہوں. اس کی اگزامپل ایک انہوں نے بڑی اچھی دی تھی کہ جس طرح آپ ایک ایسے پتلے سے راستے سے گزر رہے ہو، دونوں طرف آپ کے کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں، اور آپ نے اپنا پراپر نیا پیور شفون کا دوپٹہ یا پیور سلک کا دوپٹہ پہنا ہوا ہے اور ہوا چل رہی ہے. جس طرح اپنے دوپٹے اور کپڑے کو آپ بچا بچا کے گزرتے ہو نا کہ کانٹوں میں اٹک نہ جائے، کہیں پھٹ نہ جائے. تقویٰ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس طرح گزر رہنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح ٹائم گزارنا ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت ساری اٹریکشنز ہیں جو اپنی طرف مطلب اٹکا لیں گی، آپ کو، آپ کی روح کو خراب کر دیں گی، آپ کی روح کو زخمی کر دیں گی، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیونکہ یہ رمضان کا بھی جو روزے کا بھی جو ذکر آیا ہے، اس میں جو دوسرا پارٹ ہے نا، جو ایک تو ہمارا کھانے پینے کا پارٹ تھا اور ایک کیا پارٹ ہے اپنی روح. تو بیسیکلی یہ روح کی ٹریننگ ہوتی ہے رمضان میں. اپنے دل کو، ایک حلال چیز ہے کھانا پینا، اس حلال سے اپنے آپ کو روکنا ہے. کیوں روکنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو یہ ایک ہماری روح کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ روح، میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، آپ کے لیے بھی ریمائنڈر ہے. روح اللہ تعالیٰ نے اوپر، مطلب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی ہمارے جسموں میں. جسم مٹی سے بنائے تھے جو زمین پہ ہے، روح اوپر سے آئی تھی. اس کا رزق بھی اوپر سے آتا ہے، جو کہ یہ تقویٰ جو ہمارے دل کے اندر ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو دین سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، یہ روح کی ہماری پرورش ہوتی ہے. جس کی روح اندر سے اسٹرانگ نہیں ہوتی، جس کی روح اندر سے ویک ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ اس کی فزیکل باڈی بھی ویک ہوگی، اس کے دماغ، اس کی مینٹل ہیلتھ بھی ویک ہوگی، وہ ایموشنلی بھی بہت زیادہ اینکشس ہوگا. یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ویک ہوتا ہے، آپ کے اندر وہ ڈر اور خوف ڈفرینٹ طریقے کا ہوتا ہے، آپ کو چیزیں ڈفرینٹ بری لگتی ہیں، پریشان، آپ اپنی سچویشن سے ڈفرینٹ طریقے سے پریشان ہوتے ہو. اس کی بنسبت ایک وہ شخص جس کا قرآن سے تعلق اسٹرانگ ہے، اس پہ بھی مشکل آتی ہے، اس کے بھی حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں، مگر وہ اس کو ڈیل ڈفرینٹ طریقے سے کرتا ہے، کیونکہ توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطلی، باطل طریقے سے. یعنی کہ جو آپس میں ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں نا غلط طریقے سے، کہ نقصان پہنچا کے دوسرے کو دھوکہ دے کے، اس میں آپ چاہے سود کو ڈال لو، چاہے کسی طریقے سے بھی، یا وراثت میں کسی کا حصہ کھا گئے، یا کسی سے ادھار لیا واپس نہیں کر رہے، کسی کا مال چوری کر لیا، وٹ ایور طریقہ. وَتُدْلُوا، اور نہ تم پہنچاؤ، بہا، انہیں، الی الحکامی، طرف حاکموں کے، لِتَأْکُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، مالوں میں سے لوگوں کے، بالاسم، ساتھ گناہ کے، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی یہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے رشوت دی کسی کو تاکہ وہ آپ کی مدد کریں اور آپ دوسرے کا مال کھا سکو، دوسرے کو نقصان پہنچا سکو. بتائیں کہ جیسے فار ایگزامپل کسی کو مال، مطلب کسی کا رائٹ فل حق ہے کسی پراپرٹی کے اوپر، کوئی زمین ہے، کچھ ہے، آپ نے وہ غلط کرنا ہے، اور آپ نے اپنے حصے میں اپنے نام لکھوانی، کچھ کرنا ہے، آپ نے وہ جو ہائر اتھارٹی تھی ان کو جا کے کچھ ان کا ہاتھ گرم کیا، پیسے ویسے دیے، انہوں نے وہ پیپر ورک جو تھا سارا آپ کے نام کا بنا دیا. اب وہ بیچارہ جو اونر تھا اصل میں، اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تو آپ نے اس کا مال کھا لیا. اگین اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے دنیا میں تو کر لیا آپ نے جو کچھ کرنا تھا، مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ یہ تو آگ بھری اپنے پیٹ کے اندر. تو یہاں پر آپ دیکھو کتنے، میرے اپنے جاننے والے بہت سے لوگوں کے، مطلب ان کے سالوں سے، صدیوں سے زمینوں کے کیس چل رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس پیپر ورک پراپر نہیں ہے، they cannot prove it's their land، تو وہ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، وہ بیٹھے ہوئے اور پیسہ کھلائے جا رہے ہیں وہ لوگوں کو، اور لوگ ان کے حق میں فیصلے دیے جا رہے ہیں. تو اب کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کھاؤ، یہ سب کچھ نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ پہلے کہا نا کہ تمام چیزیں واضح کر دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور پھر یہ بیچ میں کرنے کا کہ اگر تقوی ہوگا تو یہ سب بھی تو نہیں کرو گے نا، کیونکہ تم پھر گناہ کا حصہ بن رہے ہو، گناہ کا حصہ بن رہے ہو.
یسألونکا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاحلہ نئے چاند کے بارے میں، ہلال جو ہے نا نیا چاند جو ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے ہیا وہ مواقیت اوقات مقررہ ہیں للناس واسطے لوگوں کے، والحج اور حج کے، یعنی جو چاند ہے اس سے اندازہ لگایا کرتے تھے نا پہلے بھی لوگ اور ابھی بھی کہ جی مہینوں کا جو اسلامی مہینے ہیں تو بیسیکلی اوقات کا مہینوں کا اور حج کا اسی سے اندازہ لگایا جاتا تھا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی، وَلَيْسَ الْبِرُّ نہیں ہے نیکی بِأَن یہ کہ تَأْتُو تم آؤ، اتی ہے آنا، تَأْتُو تم آؤ، البیوتا گھروں کو، من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لیکن نیکی کیا ہے، من اتقی جو تقوی اختیار کرے۔ بیسیکلی کیا مطلب تھا کہ ان میں ایک یہ بھی چیز تھی، اب کسی نے حج کے مہینہ آ گیا اس نے نکلنا ہے، انہیں احرام باندھ دیا، گھر سے نکل آئے، اب کوئی چیز یاد آئی کہ گھر سے لیا نہیں، اب ان کے یہاں یہ چیز ایک بن گیا تھا جاہلیت والا ایک رواج کے اب احرام باندھ کے اب دوبارہ گھر کے فرنٹ سے جاؤ گے تو وہ بری چیزیں گناہ ہے، تو کھڑکی سے اندر جاتے تھے پیچھے کی طرف سے، پچھلا ایک انہوں نے کھڑکی پچھلی طرف اس لیے بنائی ہوئی ہوتی تھی کہ وہاں سے اندر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے، مطلب یہ تمہارے لیے جو یہ نا کہ جی اب تو احرام باندھ لیا واپس جا نہیں سکتے اور یہ نہیں وہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہوا، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى نیکی کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، یعنی تقوی اختیار کرنا نیکی اصل، یہ جو ریچولز ہیں یہ والی بات نہیں ہے۔ وَاتُوا اور آؤ تم البیوتا گھروں کو، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، یعنی فرنٹ سے آؤ، وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اس سے ایک اور چیز جو پتہ چلتی نا ہمیں، کیا پتہ چلتی ہے، ہمارے یہاں ابھی بھی یہ کافی کامن ہے، مطلب ہم سب اس کا پارٹ ہیں کہ ہمارے یہاں فزیکلی جو آپ دین کے ایکشنز جن کو دیکھ سکتے ہو نا ان پہ فوکس زیادہ ہے، اس کی نماز کیسی ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، یہ روزے جو رکھ رہی ہے، یا قرآن پڑھنا کس طرح ہے، تلفظ کیسا ہے، یہ مطلب وہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو اس میں بھی پتہ چل رہا ہے نا شاید سے کہ جی ان کو یہ تھا کہ نہیں اب احرام پہن لیا، نیت کر لی تھی حج کی، اب واپس جائیں گے گھر تو اٹس ناٹ گڈ، تو پیچھے سے چھپ کے چلے جاؤ، جا تو پھر بھی رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو پھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے منع ہی نہیں کیا تو ایک صحیح چیز کو غلط کیوں کر رہے ہو؟ نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ ہم نے پڑھا تھا نا وہ جو آیت البر آیا نمبر 177 جو ہم پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری لسٹ گنوائی تھی نا کہ ٹھیک ہے نیکی یہ بھی ہے نماز کا پڑھنا اور اللہ پہ یقین لانا، فرشتوں پہ یقین لانا، تمام چیزوں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ دی تھی نا کہ مگر یہ بھی نیکی ہے کہ تم نے مسکین کی مدد کی، تم نے صبر کیا، تم نے مطلب یہ جو کسی کی گردن چھڑوائی، یہ تمام چیزیں تقوی ہے جو کہ نیکی ہے یہ۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو کہ آف کورس فزیکل ایٹریبیوٹ، فزیکلی جو ایک چیز ایک آپ کے دین کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے فزیکلی، کہ آپ کے کپڑوں میں یا آپ کے بولنے کے طریقے میں، آپ کی نظر میں، آپ کی ڈفرینٹ چیزوں میں، آپ کے ارد گرد میں، وہ بالکل ویلڈ ہے، لیکن صرف وہی نہیں ہے، صرف وہی نہیں ہے آپ کی مطلب دین صرف وہی نہیں ہے۔ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وقاتلوا اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان سے جو یقاتلونکم جنگ کرتے ہیں تم سے، یعنی جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تم سے لڑائی، یہ یہاں پر نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم جا کے بس لڑائیاں کرنا شروع کر دو، مار پیٹ شروع کر، نہیں، جو تم سے لڑائی کریں، کیونکہ وہ یہ تھا نا کہ پتہ نہیں ہم مطلب یعنی ہمیں ہاتھ اٹھانا بھی ہے کہ نہیں اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے لڑائی کریں ان سے تم جا کے تم ان سے جنگ کرو، ولا تعتدوا اور نہ تعتدوا تم زیادتی کرو، نہ بے شک اللہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ مطلب کیا کہ تعتدوا کیا مطلب، زیادتی کیا مطلب، جیسے لیٹس سے کہ تم پہ کسی نے تم سے جنگ کر رہا ہے یا لڑائی کری یا حملہ کیا، آپ نے بھی حملہ کر دیا، اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے اب کہا کہ جی ہم اپنی جنگ ختم کر رہے ہیں، اب اس کے بعد اگر تم ان کو مطلب ان کو مار رہے ہو، کر رہے ہو، نقصان پہنچا رہے ہو، تو اب یہ آپ کی معتدین والی زیادتی کرنے والی بات آ گئی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ آپ کی پھر اب زیادتی کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ بھی ہوتی تھی، جیسے غزوات بھی ہوتی تھیں جنگیں، تو مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا تھا آپ نے کسی کے مطلب درخت نہیں کاٹنے، بزرگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کے اوپر نہیں، کسی کی فصل کو خراب نہیں کرنا،
یہ تمام چیزیں کہیں جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس پہ ہتھیار نہیں اٹھانا. مطلب یہ پوائنٹ یہ دین سکھاتا ہے ہمارا. لیکن ہماری دین کی یہ باتوں کو کوئی اوپنلی بات ڈسکس نہیں کرتا نا, کیونکہ ہم تو اتنے بیچارے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہاں اسلام میں ہاں وہ غزوات ہوئی تھیں, ہاں یہ قتل کا حکم ہے اور یہ گردن اڑا دینے کا, ہم تو اسی پہ شرمندہ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور زیادتی کسی چیز کی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی ہے وہ چاہے, یعنی جس طرح مسرفین ہیں, اسراف کرنے والے, خرچہ کرنے, فضول کا خرچہ کر رہے ہیں, فضول کا کھانا پینا, فضول کے کپڑے, یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی وہ پسند نہیں کی گئی. وَقْتُلُوهُمْ, یہ والی بھی ان آیات میں سے جو جن کو وہ نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جی تمہارا دین جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ سب کو قتل کر دو. وَقْتُلُوهُمْ, اور قتل کرو انہیں, حیث, جہاں بھی, ثقفتمو, پاؤ تم, ہم انہیں, وَأَخْرِجُوا, اور نکالو, ہم انہیں, من سے, حیث, جہاں سے, اخرجوکم, انہوں نے نکالا تمہیں, والفتنۃ, اور فتنہ, اشد, زیادہ سخت ہے, من القتل, قتل سے, ولا, اور نہ, تقاتلوہم, تم لڑو ان سے, عند المسجد, پاس, المسجد, مسجد الحرام, حرام کے, حتیٰ, یہاں تک کہ, یقاتلوکم, وہ لڑیں تم سے, فیہ, اس میں, فَإِن, پھر اگر, قاتلوکم, وہ لڑیں تم سے, فقتلوہم, تو قتل کرو انہیں, کذالک, یہی ہے, جزاء, بدلہ, الکافرین, کافروں کا. اب یہ پوری آیت اب دیکھو, ٹھیک ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ آیا, اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ جس طرح جب وہ یعنی پہلی چیز کیا کہی جا رہی ہے کہ قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ تم انہیں. کیا ہے یہ بیسیکلی, کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا یہ اس کے بدلے میں ہے. انہوں نے جو مسلمانوں کو گھر سے نکالا, جو مسلمانوں کو مائیگریٹ کر کے مدینہ جانا پڑا, سارا ساز و سامان چھوڑ دیا, جو ان کو ناحق قتل کیا گیا, جو ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی انہیں نکالو. کیونکہ فتنہ جو ہے وہ زیادہ, اب جس طرح بیسیکلی ایک واقعہ سیرہ میں بھی ہوا تھا نا, کہ جو ایک قافلہ آ رہا تھا اور وہ مسلمانوں کا بھی ادھر سے ایک کچھ ایک 4-5 صحابی تھے جو گئے تھے, ان کو یہ نہیں وہ رہا کہ مہینہ جو حرام مہینہ تھا وہ چل رہا تھا, آئی تھنک اٹ واز ذوالقعدہ تھا یا کون سا, یا ذوالحجہ, I don't remember کون سا مہینہ تھا ان کا, تھا کہ وہ چینج ہو چکا ہے, مہینہ دوسرا شروع ہو گیا جو حرام مہینہ نہیں ہے. تو ان کی آپس میں جب لڑائی تو انہوں نے ان سے کسی کا قتل ہو گیا, اور اس بات کو بہت اچھالا یہودیوں نے بھی, اور یہ جو مشرکین تھے کہ یہ تم لوگ تو کہتے ہو کہ جی حرام مہینہ میں لڑائی نہیں, اور یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ اشد من القتل, کہ فتنہ جو ہے کہ لیٹس سے کہ وہ یہ کہہ لو کہ کوئی فتنہ کریٹ کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان, یہ کسی طرح کا بھی فتنہ کہہ لیں, تو وہ قتل سے زیادہ نقصان دہ ہے. کیونکہ وہ فتنہ جو ہے, جیسے بیسیکلی آپ سوچتے ہو کہ جو لوگوں کو اکسانا, بعض دفعہ جو گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے, وہ ایک آپ آوازوں سے اور باتوں سے شروع کیا جاتا ہے, وہ فتنہ کریٹ کیا جاتا ہے. اس میں بعض دفعہ جینوئن کیس ہوتا ہے اور بعض دفعہ صرف اور صرف نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے قتل کرنا, اور ان کو تم نہ مارو. مسجد حرام یعنی مکہ کی جو مسجد ہے اس کے قریب اگر تم ان کو پاؤ, یا مدینہ کی جو مسجد ہے مسجد حرام, یہاں تک کہ وہ تم پہ حملہ نہ کریں جب تک. یعنی مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ فری فار آل ہے کہ جہاں تمہیں ملتے ہیں نا نان مسلم ان کو قتل کر دو, ایسا نہیں ہے. اسی آیت کو نا یہ کانٹیکٹ سے نکال کے اور پھر بات کی جاتی ہے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ کذالک جزاء الکافرین, کہ جی یہی بدلہ ہے کافروں کا, کہ کافروں کو تو قتل کرنے کا حکم ہے تمہارے قرآن میں. ایسا نہیں ہے, یہ پرٹیکولر, یہ اب مجھے ایگزیکٹلی چونکہ یاد نہیں اس وقت ہے تو میں ذکر نہیں کر رہی, کہ سیرہ میں بھی ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ جو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے, ان میں سے ایک نے جب ان سے ٹریٹی بھی ہوئی تھی, اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے, یہ بیسیکلی یہ ان میں سے کسی ایک سے ریلیٹڈ یہ آیات ہیں. 100% مجھے اس وقت دماغ میں چکے نہیں ہے تو میں اس کو کہہ نہیں رہی. تو یہ پرٹیکولر جگہ کی بات, پرٹیکولر سچویشن کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ جی جہاں پر نان مسلم دیکھو تو ان کے ساتھ یہ کرو. اور اس کو ان آیات کو مسلمانوں نے بھی غلط استعمال کیا ہے, جو اپنے آپ کو سو کال مسلمان کہتے ہیں اور پھر ناحق بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں نا, یہ کہہ کے کہ جی ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. دس از دا رانگ انٹرپریٹیشن آف آیات آف اللہ. فَإِنِ انْتَهُوا, پھر اگر ان انتہو وہ باز آ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ غفور الرحیم, بخشنے والا بہت رحم والا ہے. کہ اگر وہ اگر وہ باز آ جائیں, وہ رک جائے تو ان کو چھوڑ دو.
وقاتلوہم اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا رہے فتنتن کوئی فتنہ ویکونا اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ ہی کے لیے فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فلا تو نہیں عدوانا کوئی زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر. اگین کتنی دفعہ آ رہا ہے ان انتہوا باز آ جائیں. اگر وہ باز آ جائیں تم سے لڑنا تم پہ حملہ کرنا تو تم بھی رک جاؤ پھر ان کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ آپ دیکھیں کہ بات ہو رہی ہے یہ جنگ کی یا قتل و غارت کی کہ ان کو بھی کہا گیا کہ اگر وہ اپنا ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو جسٹ forgive them. تو ہم تو عام زندگی میں لوگوں کو معاف نہیں کرتے. ہم کسی نے ہمارے ساتھ ایک دفعہ کچھ کیا جاتی ہم 10 دفعہ بڑھ کے اس کے ساتھ کچھ کرتے ہیں. جب تک کر نہ لے تو ہمیں سکون نہیں آتا کہ بدلہ تو لوں گی میں. الشہر الحرام ماہ حرام بالشہر الحرامی بدلے ماہ حرام کے والحرمات اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے. اگین یہ وہی بات جو میں کہہ رہی تھی نا کہ جو حرام مہینے میں ان سے قتل ہو گیا تھا اور مطلب وہ غلطی سے ہوا تھا اور اس بات کو بہت زیادہ انہوں نے اچھالا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قصاص ہے بدلہ. فمن اعتدى تو جو کوئی زیادتی کرے اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا تو زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی اسی طرح ما جیسے اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر یعنی جس نے تمہارے اوپر زیادتی کی تو تم بدلہ لے سکتے ہو اتنی ہی زیادتی اس کے اوپر کر کے جتنی اس نے کی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اسی لیے میں کہتی ہوں نا کہ عام یہ تو چلو اس وقت کی بات ہو رہی ہے لیکن عام اپنی لائف میں بھی نا جب ہمارے ساتھ کسی نے اگر زیادتی کی ہے تو معاف کر دینا اس لیے بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا اس لیے بہتر ہے کہ الاؤڈ ہمیں صرف اتنا ہے کہ جتنا اس نے کیا اتنا بدلہ لے سکتے ہو. تو اب ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں گے کہ جی اس نے مجھے یہ لفظ کہے تھے تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے اب میں یہ لفظ کہوں گی تو کیا پتا اس کو مجھ سے زیادہ تکلیف ہو جائے دین واٹ. یا اس نے مجھے ایک تھپڑ لگایا اور اب میں بدلے میں لگا رہی ہوں تو میرا زیادہ سختی سے لگ گیا تو میں کیسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میں ظالم ہو گئی اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. تو اٹس آلویز اے گڈ آئیڈیا کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے چاہے لفظوں سے کی ہے چاہے فزیکلی کی ہے اس کو معاف کر دیا جائے یا اپنے آپ کو اس سچویشن سے ریموو کر دیا جائے وہاں سے ہٹا لیں اپنے آپ کو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو انا بے شک اللہ مع المتقین بے شک اللہ ساتھ ہے متقی لوگوں کے. یہ پارٹ بھی یاد رکھیں ان اللہ مع المتقین اللہ تعالیٰ متقی لوگوں اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا اور نہ تلقوا تم ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ طرف ہلاکت کے وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو اِنَّا بے شک اللہ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اب اتنا خرچ کرو جتنا ایسا نہ ہو کہ پھر جی مجھے تو اللہ کے راہ میں سب کچھ خرچ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں لوگوں سے مانگتی پھروں میں نے سب کچھ دے دیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا تنگ ہو کے. ایسا بھی نہیں ہے. آپ ہاں اپنے جتنا بھی میکسیمم آپ کر سکتے ہو اپنے لیے رکھ لینا اپنے لیے بچا لینا کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ سچویشن نہ آئے نا کہ پھر دوسروں سے مانگنا پڑے. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ٹھیک اس کو انشاءاللہ ہم ادھر ہی رکیں گے آیا نمبر 195 پہ. اور اس میں نا یہ بھی کہ تم اپنے ہاتھوں کو بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دونوں طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ہم نے مطلب وہ باندھ لیا ہوتا ہے کہ مطلب نہیں مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے مجھے اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اتنی بھی تو وہ میں کچھ بھی نہیں دیتی یا بہت تھوڑا دیتی ہوں یا پھر اتنا وہ ہوتا ہے کہ جی میں سب کچھ دے دیتی ہوں اور پھر بعد میں لوگوں سے مانگتی پھروں گی. تو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے مجھے اور آپ کو اور دینا مطلب بس کنٹینیوسلی ایک اپنی روٹین بنا لیں کہ بعض دفعہ لوگوں نے یہ بھی کیا اور یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں ہم نے کچھ دینا ہے بعض دفعہ اٹس ناٹ ایزی کہ روزانہ نکل کے کہیں دینا تو لوگوں نے ایک ڈبہ بنا لیا ہوتا ہے وہ ڈبہ رکھتے ہیں کہ روز اس میں کچھ چاہے وہ $1 ہی کیوں نہ اس میں کچھ ڈالتے رہتے ہیں اور پھر لیٹس سے ویک کے ویک مسجد گئے یا مہینے کے آخر میں مسجد گیا وہ نیت آپ نے کر کے ڈال دیا اور پھر اس کے بعد وہ پورا ڈبہ جا کے اس میں سے نکال کے آپ نے صدقہ خیرات میں دے دیا. تو دس از اے گڈ آئیڈیا ایز ویل. ٹھیک تو اللہ تعالیٰ کی
یہ اس پہ یقین رکھتے ہوئے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے کہ ہمیں اس کا بدلہ مطلب وہ ضروری نہیں کہ روپوں کی فارم میں ملے، کس میں وہ بہرحال اس کا اجر ضرور ملتا ہے. تو نیت صرف خالص اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو یہیں پر ہم روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ